مومنوں کے لیے وہ بڑے حریص ہیں, بڑے متمنی ہیں, مومنوں کو کسی چیز کا نقصان نہ پہنچے اس بات کے وہ بڑے خواہش مند رہتے ہیں. قرآن کریم نے ایک نقشہ کھینچ دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کتنی چیزیں بتائی گئی. پہلی چیز وہ تمہاری جنس سے ہے, اس میں کیا شک ہے. ہم اور آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں, وہ بھی کھاتے اور پیتے تھے. ہم اور آپ سامان خریدنے بازاروں میں جاتے ہیں, نبی اکرم بھی بازاروں میں جایا کرتے تھے. یہی تو اختلاف تھا عرب کے کافروں میں اور محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کے درمیان. اللہ کے نبی اور جو ان کو مانتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ محمد انسان ہے اور ساتھ میں رسول بھی ہیں, اور عرب کے کافر یہ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے, یہ کیسا نبی ہے جو نبی بھی اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے, ہماری طرح کھاتا اور پیتا بھی ہے. وہ کہتے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا نبی ہے جو اپنے آپ کو نبی بھی کہتا ہے رسول بھی کہتا ہے اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے, ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے. یعنی ان کے وہم و گمان میں یہ پیوست ہو چکا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا نہیں ہے, جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ بازاروں میں چلتا پھرتا نہیں ہے, جو نبی اور رسول ہو اس کو شادی اور بیاہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, جو اللہ کا رسول ہو اللہ کا نبی ہو وہ بازاروں میں کیوں گھومے گا, ہماری طرح کیوں کھائے گا پیے گا, ہماری طرح کیوں چلے گا, ہماری طرح شادیاں کیوں کرے گا, ہماری طرح اس کے بچے کیوں ہوں گے. عرب کے کافر یہی کہتے تھے. یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے تھے انما انا بشر مثلکم, اور لوگوں میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں, میں تمہاری طرح کا اللہ کا ایک بندہ ہوں بس, لیکن اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے, ہم تمہارے درمیان پیغمبر بن کر آئے ہیں. اللہ کے نبی یہ کہتے تھے, آپ کے ماننے والے یہ کہتے تھے, لیکن عرب کے کافر یہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, میں اس کو نبی کیسے مان لوں, میں اس کو رسول کیسے مان لوں جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, ہماری طرح کھاتا اور پیتا ہے. نہیں نہیں, ہماری طرح چلنے پھرنے والے کو اور بازاروں میں گھومنے پھرنے والے کو کھانے پینے والے کو ہم رسول کیسے مان لیں. یہی تو اختلاف تھا. عزیز علیہ ما عنتم, تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کی اوپر شاق گزرتی ہے, وہ اس کو اچھا محسوس نہیں کرتے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے اگر کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے تو درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے, وہ تمہاری تکلیف نہیں برداشت کرتے ہیں. تکلیف تمہیں ہوتی ہے, درد انہیں ہوتا ہے. حریص علیکم, وہ تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اور مومنوں کے ساتھ ان کا رحم و کرم کا ایک الگ ہی معاملہ ہے. ظاہر بات ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے, اس پر بہت سے غیر مسلموں نے اور خاص طور پر سوامی دیانند سرسوتی جنہوں نے ستیارتھ پرکاش لکھی ہے, بڑے اعتراض کیے کہ دیکھو یہ ہے محمد مسلمانوں کے نبی جو صرف مومنوں کے لیے مہربان ہے, اس کا مطلب دوسروں کے لیے مہربان نہیں ہے. قرآن خود کہتا ہے مومنوں کے لیے وہ بڑے مہربان ہے, ان اندھوں کو دکھائی نہیں دیتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے اپنے نبی کو پوری دنیا کے لیے بھی رحمت کہا ہے, پوری کائنات کے لیے بھی رحمت کہا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اور جو پورے عالم کے لیے رحمت ہو, کرپالو و دیاوان ہو, تو پوری دنیا میں ہندو بھی آ گئے, عیسائی بھی آ گئے, سکھ بھی آ گئے, یہودی بھی آ گئے, جینی بھی آ گئے, بدھسٹ بھی آ گئے,
اور اتنا ہی نہیں، جمادات و نباتات بھی شامل ہے، بلکہ حیوان بھی اس میں شامل ہو. اور جو پوری کائنات کا نبی ہو وہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آیا ہے. لیکن اپنوں کے لیے سبھی خاص ہوتے ہیں. ہمارا بچہ بیمار ہو جائے، ہمارا خون ہے، ہم اس کو ڈاکٹر کو دکھانے بھی جائیں گے، ڈاکٹر بڑے ہاسپٹل کے لیے ریفر کر دے گا تو ہم بڑے ہاسپٹل بھی جائیں گے. ہمارے بچے کو ایڈمٹ کر لیا جائے گا تو ہم اپنے بچے کے پاس بھی بیٹھیں گے. اگر 10 دن میرا بچہ ہاسپٹل میں رہے گا تو 10 دن بھی ہم اپنے بچے کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ جرجی صاحب اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بیٹوں سے محبت نہیں کرتے. اگر ہمارے قرآن نے ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے وہ ظالم ہو گئے. اگر کوئی یہ کہے کہ جرجیت صاحب اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں دوسروں پر ظلم کرتا ہوں یا دوسروں کے بچوں سے نفرت کرتا ہوں. ہاں، محبت آپ کے بچے سے بھی ہے، لیکن اپنے بچے سے جو خاص محبت ہوگی وہ دوسرے کے بچے سے اتنی خاص نہیں ہوگی. آپ کا بیٹا بیمار ہوگا، ہم دیکھنے جا سکتے ہیں، 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم آپ کو ٹائم بھی دے سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر پیسوں کی کمی ہے اور علاج میں پیسہ چاہیے، 2 4 5 6 ہزار روپے سے ہم آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں. لیکن اپنے بچوں کو ہم بیمار ہو جائے تو پیسہ بھی خرچ کریں گے، ٹائم بھی دیں گے. 8 10 دن ہاسپٹل میں رہنا پڑے تو ہم ادھر بھی رہیں گے، کیونکہ وہ ہمارا اپنا ہے. تو اپنوں کے ساتھ کچھ خاص معاملہ ہوتا ہے. تو یہاں اللہ نے جو کہا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو یہاں بے کو تخصیص کے معنی میں لیا جا سکتا ہے، یعنی وہ مومنوں کے ساتھ ان کی محبت، ان کی رحمت کچھ خاص ہے، کچھ خاص ہے. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسروں کے ساتھ محبت نہیں ہے. دوسروں سے کے اوپر بھی وہ رحم کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، لیکن اپنوں کے ساتھ ان کی رحمت خاص ہوتا ہے. اور ہر جگہ دیکھا گیا ہے اس بات کو، کوئی برا نہیں مان سکتا اس بات میں. جو اپنوں سے، اپنوں کے لیے جو تخصیص ہوگی ہماری، وہ غیروں کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نکالنا کہ ہم دوسروں کے اوپر ظالم ہیں تو یہ غلط ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ چاہا ہے کہ امت کے اوپر کبھی کوئی ایسی چیز مسلط نہ ہو جائے کہ میری امت اس کام کو کر نہ سکے، اور پھر قیامت کے دن وہ جہنم کے اندر داخل کر دی جائے.